نہیں ہے، اللہ کا احترام کرو۔ اگر تقویٰ کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خاص گفٹ عطا کرے گا، ایک خاص نعمت عطا کرے گا۔ وہ نعمت یہ ہے کہ یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کا مطلب ہے کسوٹی۔ جس طرح سے سونار سونے کو گھس کر دیکھتا ہے کہ یہ 22 کیرٹ کا ہے کہ 24 کیرٹ کا ہے یا 20 کیرٹ کا ہے، جس طرح سے پرکھا جاتا ہے، اس طرح سے فرقان ایک اندرونی صفت ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے متقی کو اور اس بندے مومن کو جو خدا سے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چیزوں کو ویسے دیکھ لیتا ہے جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے۔ اس کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس حقیقت کو وہ پا لیتا ہے۔ اور یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نوافل کی کثرت سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خدا کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔ خود اس حدیث کے اندر ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی خدا سے قریب ہو جاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کا تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ گفٹ عطا کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں۔ وہ کام کرتا ہے تو اس کے کاموں کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چلتا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ کوئی چیز لکھتا ہے، تو ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نصرت ملتی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کسوٹی عطا کرتا ہے جس سے پرکھ کر دیکھ کر تم بتا سکتے ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ان چیزوں کے درمیان تمیز تمہیں آتی ہے، پہچان تم کر لیتے ہو۔ یہ تقوی کا حاصل ہے، یہ تقوی کا ثمر ہے، یہ تقوی کے نتیجے میں فروٹ ہے جو تمہیں ملتا ہے۔ تقوی کا ایک مفہوم ہوا لعلکم تتقون، روزہ تمہیں اس لیے رکھایا جاتا ہے کہ تقوی پیدا ہو، اور تقوی کا ایک مفہوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا احترام پیدا ہو۔ مفہوم نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سے زیادہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ فعال لما یرید ہے، شدید العقاب ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، اور اس نے قانون ہماری زندگی کے لیے دیا، ہم اس قانون کی اتباع کرتے ہیں تو وہ ہم پر مہربان ہوتا ہے، اور ہم اس کے سامنے سوء ادب کرتے ہیں، اس کے قانون کو بالائے طاق رکھتے ہیں، اس کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سختی سے پکڑتا ہے۔ کہا کہ اس پکڑ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا میں بھی پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی پکڑتا ہے۔ قرآن میں یہ آیت جو آتی ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ وَاتَّقُوا، غور کیجئے، انڈرلائن کیجئے، تقویٰ کا جب یہاں لفظ آیا ہے تو یہاں تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یہ بنی اسرائیل میں جو سبت کا واقعہ ہے کہ لوگ مچھلی پکڑتے تھے، تو ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے اس کا ذکر، اس پس منظر میں یہ بات آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی شہر میں ہوتی ہے اور لوگ دیکھ کر بھی خاموش ہوتے ہیں اور منکرات کو روکتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بستی پر آتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف ظلم کرنے والوں پر نہیں آئے گا، بلکہ ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی، گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی جو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں ان پر بھی عذاب آئے گا۔ ڈرو اس سے، بچو اس سے، گویا اللہ کی پکڑ سے ڈرنا۔ واتقوا کا مطلب یہاں تقویٰ کا مطلب اللہ کی پکڑ سے ڈرنا۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، آخرت کی پکڑ سے بھی بچنے کی فکر کا نام ہے تقویٰ۔ مثلا یہ آیت جو آتی ہے کہ قرآن مجید میں جو کہا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بنی اسرائیل کو خاص کر خطاب کر کے کہا گیا سورہ بقرہ میں، ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن ایک فرد دوسرے فرد کو جزیہ دے کر، کمپنسیشن دے کر چھڑا نہیں سکتا خدا کے پاس، اس کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتے۔ اس کے بعد کہا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہاں ایک دوسرے کے کوئی کام آ سکتے ہیں اور نہ کوئی ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے، نہ سفارش چلے گی۔ تو اس دن کی پکڑ سے ڈرو۔ تو معلوم ہے کہ تقویٰ کا دوسرا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا۔ 2 مفہوم ہے۔ تیسرا مفہوم ہے خدا کے حدود کا احترام کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بعض چیزوں کے لیے حدود متعین کر دیے، ان حدود کا احترام کرنا تقویٰ ہے، اور ان حدود کو توڑ دینا گویا کہ فسق و فجور ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے سلسلے میں یہ بات جو آئی ہے قرآن مجید میں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا اسے کھاؤ پیو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا اس سے بچنا چاہیے۔ آگے شراب کا ذکر آتا ہے، شراب اور جوے کا ذکر آتا ہے اس آیت کے فوراً بعد، تو کہا کہ اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے اسے کھاؤ پیو، واتقوا اللہ، اور اللہ کے حدود کا احترام کرو۔ یہاں تقویٰ کا مطلب ہے حدود کا احترام کرنا، حلال کی تمیز کرنا، حرام سے بچنا چاہیے، یہ تقویٰ کا مفہوم ہے۔ تیسرا مفہوم، پہلا مفہوم ہے اللہ کی عظمت
عظمت کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کا احترام ہو۔ دوسرا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم ڈریں۔ تیسرا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کریں، اس کے جو لیمیٹیشنز ہیں اس کا ہم خیال کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ تقویٰ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دل پر ایک ایسا سنتری بٹھائیں، ایک ایسا سیکیورٹی گارڈ بٹھائیں جو اندر جانے والے خیالات، اندر جو خیالات جاتے ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے سے جاتے ہیں، کان کے ذریعے سے جاتے ہیں، تو اندر جانے والے خیالات کی بھی چھان بین کرے، اور اندر سے جو باہر باتیں آتی ہیں لکھنے کے ذریعے سے، بولنے کے ذریعے سے، اس کی بھی چھان بین ہو۔ تو ایک ایسا اندر سنتری بٹھانا، سیکیورٹی گارڈ بٹھانا جس کا نام تقویٰ ہے۔ مثلا کسی فیکٹری کے اندر سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، اندر جتنے لوگ جاتے ہیں ان سب کو چیک کر کے بھیجتا ہے، ان سب کے آئی کارڈ کو دیکھتا ہے، آئیڈینٹی پروف دیکھتا ہے، اور سب دیکھ کر اندر بھیجتا ہے۔ اور جو لوگ فیکٹری سے باہر نکلتے ہیں ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی سامان تو واپس لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے ایک سیکیورٹی اندر جانے والے اور آنے والوں کی چیکنگ کرتا ہے، اس طرح ایک کیفیت ہے دل کے اندر کہ کوئی غلط بات میں نہ سنوں، میں غلط چیز نہ دیکھوں، اندر جانے والے یہ خیالات، احساسات، یہ تقویٰ ہے۔ اور جب بات آدمی کرتا ہے تو کوئی غلط بات نہ کہے، شاعری میں کوئی غلط چیز نہ کرے، تقریر میں کوئی غلط کام نہ کرے، باتوں میں کوئی غلط بات نہ کرے، لکھنے میں کوئی غلط چیز نہ کرے، ڈرائنگ میں کوئی غلط کام نہ کرے۔ تو اندر سے سیکیورٹی گارڈ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اندر سے نکلتے ہوئے خیالات و جذبات بھی پاک ہوں، اندر جانے والے خیالات و جذبات بھی پاک ہوں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ نمبر 4 قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، قول سدید کہو، یعنی تمہاری زبان میں قول سدید اس وقت آئے گا جب کہ اندر تقویٰ ہو، اور جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے وہ دنیا بھر کی بکواس کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، لعنت ملامت کرے گا، اور اس کی بات میں درستگی نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ درست بات کہے گا۔ یہ چوتھا مفہوم۔ اور پانچواں اور آخری مفہوم میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ پانچواں جو نقطہ ہے خدا کے اوصاف ہیں۔ 99 صفات کہے جاتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی صفات پائے جاتے ہیں۔ ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ کے 2 کیٹیگری ہے، ایک صفت ہے جسے ہم جلالی صفت کہتے ہیں، اور ایک ہے جمالی صفت۔ جمالی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں جمال ہے، حسن ہے، خوبی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن اوصاف کا پرتو ہماری زندگی میں ہو، اور یہ اوصاف ہم اپنائیں، ہم بھی لوگوں پر رحمت کریں، ہم بھی لوگوں کو معاف کریں، ہم بھی لوگوں کی غلطیوں پر پردہ پوشی کریں۔ یہ جمالی صفات ہیں۔ بعض اللہ تعالیٰ کے جلالی صفات ہیں، وہ قہار ہے، وہ عذاب دینے میں جو ہے سخت پکڑتا ہے، ذو انتقام ہے، ذو طول ہے، بڑائی والا ہے، اور شدید العقاب ہے، پکڑتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ پکڑتا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعض اوصاف وہ ہیں جو بڑی سختی کے ہیں، عذاب دینے والا ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ یہ اوصاف کے نتیجے میں بندے مومن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے سامنے وہ ایسی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کی رحمت چاہتا ہے، اس کا غضب نہیں چاہتا، اس کا آسرا چاہیے، اس کا پکڑ نہیں چاہیے، اس کی طرف سے گرفت نہیں چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ کے یہ جو جلالی صفات ہیں، ان جلالی صفات کا اثر بندے مومن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے۔ وہ کام نہیں کرتا جس سے خدا غضبناک ہو، وہ کام نہیں کرتا جس سے خدا پکڑے، وہ کام نہیں کرتا جس سے خدا کا غضب جو ہے جوش میں آ جائے۔ تو اپنے آپ کو خدا کے صفات کے بالمقابل جو کیریکٹر پیدا کیا جاتا ہے اس کا نام ہے تقویٰ۔ تو الحاصل یہ ہے کہ تقویٰ سے مراد کوئی انہونی کام، کوئی مشکل کام، کوئی پیچیدہ کام نہیں ہے۔ ہر مومن یہ تقویٰ اختیار کر سکتا ہے، اللہ کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہونا، اور اللہ تعالیٰ کہ حدود کا احترام کرنا، اور دل کے اندر ایک سنتری کو بٹھانا، اور خدا کے جو جلالی صفات ہیں ان سب کا احساس کر کے جو کیریکٹر ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، جو اوصاف ہم پیدا کرتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ متقیوں کی صفات کیا ہیں۔ وہ غصہ پی لیتے ہیں، وہ لوگوں کے غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، وہ احسان کرتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ وعدہ وفا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس میں سے ہر آدمی ہمیں کا متقی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے حلیہ ہونا، ظاہری شکل ہونا، اس کے لیے مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کرنا، اور عجیب و غریب قسم کے کرشمے اور ریاضتوں کو کرنے کے بعد کوئی متقی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم میں کا ہر فرد متقی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ جو آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر ہم نے صوم فرض کر دیا، روزے مقرر کر دیے، اس لیے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ یہ گنتی کے چند دن ہی ٹریننگ کے، جب یہ دن مکمل ہو جائیں گے تو اس ٹریننگ کو لے کر باقی 11 مہینے اس ٹریننگ کے مطابق تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جانا چاہیے۔
اب رہا کوئی آدمی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، تو اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، گنجائش ہے۔ مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ سفر سے لوٹ کر وہ روزے پورے کرے، مریض کے لیے گنجائش ہے کہ صحت پانے کے بعد روزوں کی گنتی پوری کرے، اور اگر کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا مریض ہو چکا ہے کہ اب روزہ رکھنے کا امکان ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو ایک بھوکے کو کھانا کھلا دے، ایک فدیہ، ایک مسکین کا فدیہ ادا کر دے، لیکن یاد رکھے کہ روزے کا بدل پورا نہیں ہو سکتا، روزے کو مکمل کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس پر یہ 2 آیتوں کی بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کو اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور باقیہ جو 2 آیتیں اس کی بھی تشریح انشاءاللہ آگے کل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔